اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خير ناصر ومعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا وإمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أراد الله عبدا خيرا فقذف في قلبه حب الحسين وزيارة الحسين. سلام ہے ماہ محرم اور سفر پر، سلام ہے قبلگاہ مومنین سرزمین کربلا پر، سلام ہے ہر کنٹریز اور ممالک میں موجود امام بارگاہوں پر، سلام ہے ہر گھر میں موجود عزا خانوں پر، سلام ہے عزا خانوں کو سجانے والوں پر، اور سلام ہے حسین کی آواز پر لبیک کہنے والے ہر عزادار پر، سلام ہے آج کے دور میں کرونا کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی ہتھیلی پر جان رکھ کر لبیک یا حسین کہتے ہوئے اپنے گھروں میں فرش عزا بچھانے والوں پر، امام بارگاہوں میں فرش عزا بچھانے والوں پر، نذورات اور تبرکات میں حصہ لینے والوں پر، اور سلام خاص ہے عملی میدان میں ناصرین حسین پر۔ ہر روز کی طرح آج بھی اس پروگرام میں اپنے آپ کو ناصر حسین بنانے کے لیے اور ابا عبداللہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے صحیح معنوں میں ریئل بلیورز، سچے عزادار، اور اس ہستی کی مشعل راہ پر چلتے ہوئے عاقبت بخیر ہونے کے لیے آپ کے اصحاب کے حوالے سے ہم آج بھی بات کریں گے۔ انس بن حارث کا میں نے بتایا، آج میں چاہوں گی اس حسینی ہیرو کی طرف چلیں کہ آپ جیسے ہی سرزمین کربلا میں انٹر ہوتے ہو، آپ امام حسین علیہ السلام کے روضے میں انٹر ہوتے ہو، وہاں ایک ذریح آپ کو سیپریٹ نظر آتا ہے۔ ایک ہے ابراہیم مجاب۔ ابراہیم مجاب کیوں کہا جاتا ہے؟ سن لے، اچھی بات ہے۔ مجاب اسے کہا جاتا ہے کہ آپ جیسے ہی میسج تو فوراً رپلائی آ جائے، آپ جیسے ہی آواز دو فوراً لبیک کی آواز سنائی دے، آپ جیسے ہی مانگو ایسے جیسے وہ بالکل تیار تھا کہ کب آپ مانگو تاکہ وہ آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے فوراً اس وقت آپ کی ضرورت یا آپ کی حاجت کو برآوردہ کرے۔ مجاب، جسے فوری طور پر جواب دے دیا جائے۔ اور ابراہیم وہ ہستی ہے جو سرزمین کربلا میں پہنچے اور اپنے جد امام حسین علیہ السلام کو سلام دیا تو قبر سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے جواب آیا: وعلیک السلام یا بنی یا ابراہیم۔ میں قربان جاؤں قبر سید الشہداء پر، میری دعا ہے کہ آج آپ جہاں کہیں سے آواز دو، آپ بھی مجاب بنو، آپ کو بھی جواب سنائی دے، آپ بھی در حسین سے خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ اور مجاب بننے کے لیے ہمیں اسی روزے کے اندر موجود ایک اور ذریح پہ جانا ہوگا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، تین ہی تو ہے، ایک سید الشہداء کا، ایک گنج شہیدہ، اور ایک ابراہیم مجاب، اور ایک مقتل الحسین، اور ایک حبیب ابن مظاہر۔
حبیب کا نام آتا ہے لبوں پر جاری ہوتے ہی خدا پورے وجود کو عشق حبیب سے مالا مال فرما دیتا ہے. ایسی پرسنالٹی ہے, بہت پرجذاب پرسنالٹی ہے حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی. بہت بوڑھے تھے, بہت ایجڈ تھے. He was old. لیکن جو جذبہ, جو حسینی ولولہ, جو شجاعت اور بہادری, جو ایمان کی طاقت, جو تقوی کا مرکز اور محور جس طرح سے وہ بنے ہوئے تھے, پوری دنیا کو آپ اکٹھی کر لو, ایک حبیب ابن مظاہر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کون ہے یہ حبیب جو حبیب رسول خدا تھے؟ کون ہے یہ حبیب جو حبیب علی مرتضیٰ تھے؟ کون ہے یہ حبیب جو حبیب فاطمہ تھے؟ کون ہے یہ حبیب جو میثم تمار کے لیے محبوب, حبیب اور دوست اور بیسٹ کلوز فرینڈ تھا؟ کون ہے یہ حبیب جو شرطۃ الخمیس, کچھ پوائنٹس میں پروگرامز کے دوران میں بولوں گی جو شاید آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا. انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوگا, معرفت میں اضافہ ہوگا, اور جتنی زیادہ معرفت بڑھے گی اتنی ہی قربت بڑھے گی, جتنی قربت بڑھے گی اتنی ہی معرفت کے ساتھ محبت بڑھے گی, اور جتنی محبت بڑھے گی آپ ان جیسے بننے کی کوشش کرو گے. امام علی علیہ السلام کے کچھ وی آئی پی اصحاب تھے بہت کلوز آپ کے ساتھ, یعنی امام جن کے ساتھ درد دل کیا کرتے تھے, امام جن کو خلوت میں بلا لیا کرتے تھے, امام اپنے اچھے برے دن ان کے ساتھ گزارا کرتے تھے, امام کو ان پر ٹرسٹ تھا, اور انہیں امام پر اس طریقے سے یقین تھا کہ ایک پل کے لیے ان کو علی سے دور کرنے میں کوئی کامیاب نہیں ہوئے. ابن سکیت کو آپ دیکھ لیجئے گا, ابو ذر غفاری کو آپ دیکھ لیجئے گا, مقداد کو آپ دیکھ لیجئے گا, قنبر کو آپ دیکھ لیجئے گا. اور شرطۃ الخمیس وہ ہے جو ایوری تھرسڈے نائٹ ایک جگہ پر جمع ہوتے. شرطہ ویسے عربی زبان میں پولیس کو کہا جاتا ہے, تو آپ سمجھ لیجئے گا یہ امام علی علیہ السلام کے خاص پولیس گروپ تھا جو ایوری تھرسڈے نائٹ ایک جگہ پر جمع ہوتے, اور مدینہ میں جو کیسز, مدینہ میں جو پرابلمس, مدینہ میں جو مسئلے مسائل ہوتے وہ سب مل کر حل کرنے کی کوشش کرتے. اور اس میں ایک جو امام علی کے ساتھ ساتھ لیڈ کیا کرتے تھے وہ ہے حبیب ابن مظاہر. رجال برقی صفحہ نمبر 4 میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوا ہے. اور حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ کیونکہ آج کا پروگرام ہم فوکس کرنے جا رہے ہیں ہر روز کی طرح حبیب کے رجز پر, جیسے کل ہم نے انس بن حارث کے رجز کی طرف اشارہ کیا. حبیب وہ ہے جب مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کا سفیر بن کر امام کے لیٹر کو لے کر آپ کوفہ میں پہنچے, اور فرسٹ سپیچ, پہلی تقریر جو حضرت مسلم ابن عقیل نے کوفہ کے مسلمانوں کے درمیان میں کیا, اور امام حسین علیہ السلام کے میسج کو, پیغام کو ان تک پہنچا دیا, صرف 2 لوگ کھڑے ہو گئے. آپ کو پتہ ہے only 2%, 2 لوگ کھڑے ہو گئے کہ مسلم آپ اکیلے نہیں ہو, ہم آپ کے ساتھ دیں گے. ہزاروں میں لوگ سامنے بیٹھے تھے, کوئی کھڑے نہیں ہوئے. اور آج آپ کو بھی بلا رہے, اپنے آپ کو تیار کیجئے گا, کیونکہ امام زمانہ کے وکیل عراق سے بھی, ایران سے بھی, انگلینڈ میں بھی, یو کے میں بھی, یو ایس میں بھی, ہر جگہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں. کوئی نہیں کھڑے ہوئے, صرف 2 لوگ کھڑے ہو گئے. اس میں ایک حضرت حبیب ابن مظاہر تھے جو کھڑے ہوئے اور بہت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ حسینی پیغام کے جواب میں آپ نے جو بہت ہی زیادہ رہنمائی سے مالا مال موٹیویشن کے ساتھ آپ نے تقریر کی, وہ حبیب ابن مظاہر تھے. اور کہا کہ میں تا دم مرگ اے مسلم آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہوں. وقعت الطف میں یہ روایت موجود ہے, اور دوسری بکس میں بھی ہے
کہ امام حسین علیہ السلام نے خود حبیب ابن مظاہر کے نام اسپیشل لیٹر لکھا، خط لکھا اور آپ کو دعوت دے دی. اگرچہ حبیب ابن مظاہر کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں سمجھتی ہوں یوں لیٹر بھیجنے کا مقصد امام کا یہ تھا کہ حبیب کی شخصیت کو پہچان لو. پورے کوفے والوں کے لیے میں نے لیٹر لکھا ہے، لیکن ان کو میں الگ سے لکھ رہا ہوں اس لیے کہ وہ حبیب خدا ہے، وہ حبیب محمد ہے، وہ حبیب علی ہے. اگرچہ وہ خود امام حسین علیہ السلام کی طرف رغبت کے ساتھ خوشی سے وہ آ رہے تھے. تو حبیب ابن رجال کشی میں یہ روایت موجود ہے. اور حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے ایک خوبصورت بات بتا دوں. میسم تمار کوفہ میں مولا علی کے گھر کے ساتھ ہی قریب ہی واکنگ ڈسٹنس پہ ان کا روضہ ہے. اور کہا جاتا ہے جن کے جوڑوں میں تکلیف ہو، جن کو ہڈیوں کی تکلیف ہو، جن کے پسلی میں تکلیف ہو، جس کو بھی باڈی میں درد کے حوالے سے تکلیف ہو، وہاں جا کر دعا مانگ لے تو دعا قبول ہوتی ہے. میسم تمار وہ ہے جسے حبیب ابن مظاہر نے پیشن گوئی کی کہ اے میسم آپ مجھ سے پہلے شہید ہو جاؤ گے اور آپ خوش نصیب ہو، اور آپ اس درخت کو پانی دے رہے ہو جس درخت پر ہی آپ کو لٹکا دیا جائے گا اور آپ کی شہادت ہوگی. اور ویسے ہی ہوا جیسے حبیب ابن مظاہر نے کہا، اور کہا اس کے بعد میں بھی آ جاؤں گا تم سے ملنے اور میری بھی شہادت ہو جائے گی. اور بالکل جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی ہوئے. یہ شخص ہے حبیب ابن مظاہر. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے 80 سال کا حسین کا یہ بوڑھے صحابی جب مقتل کے جانب گئے اور اس بڑھاپے میں بہت ساروں کو واصل جہنم کیا، جب آپ زین فرس سے زمین کربلا پر گرے اور اپنے آقا کو مدد کے لیے پکارا، امام حسین علیہ السلام آپ کے سرانے تشریف لائے. یہ امالی شیخ صدوق میں حضرت حبیب ابن مظاہر کے اس خوبصورت رجز کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جب آپ میدان کربلا میں خون میں غلطاں تھے تب آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیسے کیا، کیونکہ ضروری تھا انٹروڈیوس کرنا. کہا انا حبیب و ابی مظاہر لنحن ازکا منکم و اطہر انتم اعد عدۃ و اکثر ونحن اعلی حجۃ و ازہر. سبحان اللہ. وانتم عند الوفاء اغدر ونحن اوفى منکم و اصبر. حسینی کوالٹیز. اگر آج آپ نے امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمینہ ساز بننا ہے، آج اگر مجھے آپ کو کسی کو بھی کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو، موت آ جائے، تو شفیع امام حسین علیہ السلام کو بنانا چاہے اور صف اصحاب حسین میں آپ کا نام چمکتا ہوا اگر آپ دیکھنا چاہو گے، حبیب ابن مظاہر سگنل دے رہے، حبیب ابن مظاہر راستہ دکھا رہے، حبیب ابن مظاہر خون میں غلطاں ہو کر فرمانے انا حبیب و ابی مظاہر. نعرہ دیکھیے گا، کہا کہ میں حبیب ہوں اور میرا باپ مظاہر ہے. پہچانو. جو آج عمر سعد کی آواز پر، جو آج ابن زیاد کے مال کے لالچ اور طمع نے تمہیں حسین کے مقابل میں کھڑا کر دیا، دیکھو میں امیر ہوں، میں امیر زادہ ہوں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، شہرت میں کمی نہیں، دولت میں کمی نہیں، مقام میں کمی نہیں، پوسٹ میں کمی نہیں. میں وہ حبیب ہوں جو حبیب محمد تھا. میں وہ حبیب ہوں جس کی شان میں علی نے نہ جانے کیا نہیں کہا. سنو میں حبیب ہوں وہ ابھی مظاہر اور میرا باپ مظاہر ہے. لنحن ازکا منکم و اطہر. بہت خوبصورت فرما رہے ہیں. فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ ازکا منکم، پاکیزہ تر ہے، ہم پاک ہے. یعنی ہم نے حسین کو چن لیا، ہم نے حسین کی سائٹ لے لی، ہم نے حسین کی آواز پہ لبیک کہا، ہم نے دولت کو پشت کیا، ہم نے مقام کو پشت کیا، ہم نے جاہ و حشم کو پشت کیا، تو ہم پاک ہوئے، ہم ریلیکس ہوئے اور آج ہم کامیاب ہونے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا میں پاک بننے کے لیے، پاکیزہ بننے کے لیے، نورانیت سے مالا مال زندگی گزارنے کے لیے شرط یہ ہے امامت کے ساتھ دو. یہ نمبر 1. اور اس کے بعد آپ نعرہ دیکھ لیجئے گا، فرمایا انتم اعد عدۃ و اکثر ونحن اعلی حجۃ و ازہر.
انتم اعد عدتن، یعنی کوانٹٹی میں اگر دیکھا جائے تم لوگ بہت زیادہ ہو، 12,000 12,000 کا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر، جیسے بہتا دریا ہمارے سامنے ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، وہ اکثر تم بہت زیادہ ہو، وَنَحْنُ أَعْلَى حُجَّةً وَأَزْهَرُ، لیکن ہمارے اندر تم سے زیادہ پاور ہے، کس حوالے سے؟ ہمارے پاس ایمان قلبی ہے، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، اور ہم جو ہے کیا ہے، حجت اور دلیل کے ساتھ ہم بلیو رکھتے ہیں، ہم صرف کسی کے کہنے پر، کسی کے کہاوت کو سن کر، کسی کے باتوں میں آ کر ہم ایمان نہیں لاتے۔ یعنی شیعیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ حسینی وہ ہے، امام کے ماننے والے وہ ہے جو وتھ ریزنز آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کے پاس علم کے ساتھ موجود ہونا چاہیے، تب جا کر شجاعت اور صبر آپ کے اندر آ سکتے۔ وَأَنْتُمْ عِنْدَ الْوَفَاءِ أَعْذَرُ، جب وفا کا وقت آ جائے تو تم معذور، تم پیرالائز، مفلوج بن جاتے ہو۔ وَنَحْنُ أَوْفَى مِنْكُمْ وَأَصْبَرُ، کیونکہ ہمارے اندر ایمان ہے، کیونکہ ہر بات کے لیے جواب ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ ہم علی کو سیرت میں اپنا چکے ہیں، ہم علی کی معرفت رکھتے ہیں، اس لیے اصبر، خدا نے کم ہوتے ہوئے صبر کے زیور کو ہمیں پہنا دیا ہے۔ بہت خوبصورت نعرہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا کہ حسینی بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے اندر سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد جو ہے بغیر چون و چرا کے شجاعت اور صبر کے ساتھ جو آپ کے دینی عقائد ہے اس کے اپنے آپ کو آپ نے پائبند بنانا ہے۔ 4 گروپس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بظاہر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں، مسلم انٹروڈیوس کرتے ہیں، لیکن 4 لوگ ہیں، ایک کافر ہے، مسلمان نہیں ہیں یہ لوگ لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، جیسے ابن زیاد تھا، یا منافق ہے جو کبھی اس طرف ہوتے کبھی اس طرف ہوتے، یا مطلب جیسے کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر، بین جسے کہا جاتا ہے، صبح کرکٹ کی طرح رنگ بدلتے، شام کو کچھ اور بن جاتے، محرم میں کچھ اور بن جاتے، سفر میں کچھ اور، ربیع الاول میں کچھ اور بن جاتے۔ اور چوتھا جو ہے آپ نے اشارہ کیا اس نعرے میں، وہ ہے مستضعف، بہت ویک لوگ، کہ آپ جیسے رمضان المبارک میں قبلہ صرف انہیں نظر آتا ہے، قرآن بہت نظر آتا ہے، پھر عید کے بعد قرآن کو بھی چھوڑ دیتے، قبلہ بھی بھول جاتے، پھر محرم میں بھی سب حسینی بن جاتے، پھر دوبارہ پشت کر جاتے، لیکن سچے حسینی وہ ہے جس کے اندر 4 کوالٹی ہو۔ ایک تو یہ کہ وہ اعلان کرے، سیکنڈ چیز یہ کہ وہ بغیر چون و چرا سر تسلیم خم کرے، تھرڈ چیز یہ کہ آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں سب سے زیادہ علم ہونا چاہیے، اور چوتھی چیز یہ کہ دنیا کی طاقت کا خوف آپ نے نہیں کھانا ہے، آپ نے صبر کے زیور کو پہن کر مقابلہ کرنا ہے۔ جیسے سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں خدا فرما رہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ سچے ریئل بلیورز وہ ہے جو ایمان لائے، اور جیسے حبیب نے کہا منافق نہ ہو، شک نہ کرے، اور وجاہدوا باموالہم، جو اپنے مال، من، تن، دھن کے ساتھ اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں قربان کرے، اولئک هم الصادقون، یہی سچے مسلمان ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ حبیب ابن مظاہر کے ایمان کا واسطہ ہے، ہمیں ایمان حقیقی عطا فرما دے، حبیب کے تہجد کا واسطہ ہے، پروردگارہ ہمیں نماز کے پائبند بنا دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہمارے مردوں کو نمازی بنا دے، ہمارے بچیوں کو نمازی بنا دے۔ خدایا ہمیں معرفت کے ساتھ، جس طرح حبیب ابن مظاہر نے کہا، پروردگارہ انا کو دفنا کر، ہمیں فخر ہو تو اپنے دین پر فخر ہو، ہمیں غرور ہو تو ولایت علی ابن ابی طالب پر غرور ہو۔ خدایا ہمیں دنیا میں حیدری، قبر میں حیدری شفاعت، اور جنت الفردوس میں حیدر کرار کی جوار میں جگہ عنایت فرما دے۔ پروردگارہ جو فرش عزا بچھانے والے ہیں ان کی عزاداری کو قبول فرما دے، انہیں لا زوال ان کے مال، دولت، عزت، وقار اور ایمان میں برکت عطا فرما دے۔ پروردگارہ ہمیں معرفت حسینی عطا فرما دے، ہمیں رسم عزا کے ساتھ عزم عزا کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ ہم سب کی مرحومین کو آج کی شب مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے۔ خدایا یہ عزاداری، یہ فرش عزا کا بچھنا امام زمانہ کے ظہور تک ملا دے۔ خدایا پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے، جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا انہیں شفا عنایت فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔